تو جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس کے اوپر بھی زیادہ آزمائشیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس کے اوپر بھی آزمائشیں، اور جو اللہ کی صفات ہیں وہ صفات آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام میں نظر آئیں گی. اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات ان کے ماننے والوں میں نظر آئیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی صفات تھیں، ساری کی ساری صفات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر پائی جاتی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی براہ راست ان کی تربیت فرمائی تھی. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے نفرت کی گویا اس نے مجھ سے نفرت کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور پھر آپ کسی بھی صحابی کو آپ دیکھ لیجئے، ہر صحابی میں کوئی نہ کوئی نمایاں پہلو جو ان کی شخصیت کو اجاگر کرے گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کی زندگی دیکھ لیجئے، صداقت و شرافت ان کی زندگی کا نمایاں پہلو. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے، جاہ و جلال، ذاتی وجاہت، عدالت ان کی زندگی کا نمایاں پہلو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زندگی دیکھ لیجئے، شجاعت و بہادری، دلیری ان کی زندگی کا نمایاں پہلو. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جود و سخا اور شرم و حیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَى كَامِلِ الْحَيَاءِ وَالْإِيمَانِ، جامع القرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ شرم و حیا اور جود و سخا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام ارد گرد جمع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند اور سورج کی طرح چمک دمک رہے، صحابہ کرام ستاروں کی طرح چمک دمک رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج اور چاند کی طرح. ایک شاعر نے اپنے الفاظ میں یوں لکھا کہ پیغمبر کا حسن و جمال تو چاند اور سورج سے بھی کہیں اعلیٰ تھا، اس لیے اس نے کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، چاند سورج تو کچھ بھی نہیں، آفتاب و مہتاب کچھ بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند اور سورج سے بھی زیادہ چمک دمک رہے، صحابہ ستاروں کی مانند چمک دمک رہے.